السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا 30واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج سبق کا عنوان ہے باب القراءۃ فی صلاۃ المغرب۔ اس باب میں امام طحاوی مغرب کی نماز میں قراءت کی حیثیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم اس عنوان کو لے کر احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القراءۃ فی صلاۃ المغرب، نماز مغرب میں قراءت کرنے کا بیان۔ اس باب میں امام طحاوی مغرب کی نماز میں قراءت کی حیثیت کو بیان کریں گے کہ مغرب کی نماز میں طول قراءت افضل ہے یا مختصر قراءت افضل ہے۔ تو اس حوالے سے اختلاف ہے۔ اہل ظواہر اور امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں طول قراءت افضل ہے، یعنی لمبی قراءت کرنا، جیسے سورہ طور، سورہ اعراف، سورہ مرسلات وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ جمہور ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں مختصر قراءت افضل ہے، مختصر قراءت ہی افضل ہے۔ فریق اول کی دلیل اس باب کی شروع والی روایات ہیں، جن کے اندر یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں لمبی لمبی قراءت کرتے، یعنی سورہ طور، سورہ اعراف، سورہ مرسلات وغیرہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ امام طحاوی نے اس قسم کے مضمون کی روایات کو تین صحابہ سے 9 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ 3 صحابہ، ان میں سب سے پہلے جبیر بن مطعم ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور دوسرے صحابی ہیں ام فضل بنت حارث۔ ان سے بھی یہی روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں لمبی صورتوں کی قراءت کرتے تھے۔ اور تیسرے صحابی ہیں زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت۔ یہ فریق اول کی دلائل ہیں جو کہ امام طحاوی نے 3 صحابہ سے 9 سندوں کے ساتھ نقل کی ہیں۔ اس کو دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم۔ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر بن مطعم سے نقل کر رہے ہیں۔ عن ابی تحویل، حدیث کی سند کو تبدیل کر دیا۔ چنانچہ ایک دوسری سند امام طحاوی اپنی سند سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك قال أخبرني الزهري عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال۔ چونکہ الفاظ حدیث ایک ہیں، اس لیے
تحویل سے کام لیے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے خود سنا۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن یحیی المزنی قال حدثنا محمد بن ادریس قال اخبرنا مالک بن سفیان عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله۔ انہوں نے بھی، ابن شہاب زہری نے بھی اپنی سند کے ساتھ اسی مثل کی روایت کو نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری سند امام طحاوی نے نقل کی۔ اگلی سند ہے ابن مرزوق نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں وہب ابن جریر نے حدیث بیان کی، اور وہ فرماتے ہیں شعبہ نے حدیث بیان کی ہے سعد ابن ابراہیم کے توسط سے۔ قال حدثنی بعض اخوتی عن ابیہ عن جبیر بن مطعم، اور وہ حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کرتے ہیں۔ اس طریق میں جو بعض اخوتی ہے اس کا مصداق بعض نے کہا مصور ہے، بعض نے کہا صالح ہے، اور صحیح یہی ہے کہ اس سے صالح بن ابراہیم مراد ہو۔ سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے یعنی صالح بن ابراہیم نے حدیث بیان کی اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے عن جبیر بن مطعم انہ اتى النبی فی بدر، حضرت جبیر بن مطعم سے نقل ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بدر کے موقع پر تشریف لایا یعنی حاضر ہوا۔ قال فانتهيت الیہ وهو يصلي المغرب فقرأ بالطور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا فرما رہے تھے اور نماز میں سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فکأنما صدع قلبی حین سمعت القرآن، گویا کہ میرا کلیجہ، میرا سینہ، میرا دل پھٹ جائے گا جیسے ہی میں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ وذلك قبل ان يسلم، اور یہ جب کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اگلی صحابیاں ہیں جن سے یہ روایت مروی ہے۔ عن ابن عباس انہ قال ان ام الفضل بنت الحارث، ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، ام فضل بنت حارث نے ابن عباس کی اس تلاوت کو سنا کہ وہ والمرسلات عرفا کی تلاوت فرما رہے تھے، تو فرمایا ام فضل بنت حارث نے اے بیٹے لقد ذکرتنی قراءتک هذه السورة انها لآخر ما سمعت رسول اللہ یقرأ بها فی صلاة المغرب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے آخری جو قراءت میں نے سنی وہ نماز مغرب میں اس سورت کی قراءت ہے، سورہ والمرسلات عرفا۔ اسی مضمون کی روایت کو دوسری سند سے امام طحاوی نقل کر رہے ہیں۔ قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن یونس عن الزہری فذكر مثله باسناده، اور تیسرے صحابی جن سے یہ اسی مضمون کی روایت مروی ہے وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ چنانچہ قال اخبرنا ابو الاسود انه سمع عروة بن الزبير يقول اخبرني زید بن ثابت انه قال لمروان بن الحكم يا ابا عبد الملك ما يحملك ان تقرأ في صلاة المغرب قل هو الله احد وسورة اخرى صغيرة؟ قال زید فوالله لقد سمعت رسول الله يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي الف لام میم صاد، یہ سورة الاعراف۔
اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں اطول الطول سورت یعنی سورت الف لام میم صاد سورت الاعراف پڑھتے خود سنا۔ اسی مضمون کی روایت اسی صحابی زید بن ثابت سے دوسرے طریق سے دوسری سند سے امام طحاوی نے نقل کی۔ قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود فذكر مثله بإسناده وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه أن مروان كان يقرأ في المغرب بصورة ياسين قال عروة قال زيد بن ثابت أو أبو زيد الأنصاري شك هشام لمروان لما تقصر صلاة المغرب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين الأعراف سورة الأعراف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگلی سند ایک دوسری سند سے روایت نقل کر رہے ہیں ام فضل بنت حارث سے عن انس عن ام الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب في ثوب واحد متوشحا به فقرأ والمرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض فزعم قوم چنانچہ ایک جماعت نے یہ یقین کر لیا انہم یأخذون بهذه الآثار اور وہ ان آثار سابقہ سے استدلال کرتے ہیں اور ان آثار کو دلیل پکڑتے ہیں وَيُقَلِّدُونَ اور اس کی تقلید کرتے ہیں وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ جبکہ اس حوالے سے دیگر ائمہ نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے فی قولہم ھذا فقالوا اور ان حضرات نے جمہور ائمہ کرام فرماتے ہیں لا ينبغي ان يقرأ في المغرب الا بقصار المفصل مختصر صورتوں کی قرات کی جائے نماز مغرب میں وقالوا اور یہ حضرات یہ کہتے ہیں قد يجوز ان يكون يريد بقوله یہاں سے امام طحاوی وہ حدیث جبیر بن مطعم کا جواب دے رہے ہیں۔ یہاں سے فریق ثانی جو جمہور ائمہ کرام ہیں ان کی طرف سے فریق اول کی دلیل حدیث جبیر بن مطعم کا جواب نقل کر رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبیر بن مطعم کا جو یہ قول ہے قرأ بالطور اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ قرأ ببعض الطور اور کل بول کر جز مراد لینا لغت عرب میں شائع و ذائع ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے فلان یقرأ القرآن جبکہ وہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتا ہے، جیسے فلان یحیی اللیل جبکہ وہ رات کے کسی حصے میں عبادت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کل بول کر جز مراد لینا کلام عرب میں شائع و ذائع ہے۔ تو یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والطور و کتاب مسطور کے کچھ حصے کی قراءت اور تلاوت کی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ سورہ طور مکمل مراد لی جائے، تو جب اس میں دو احتمال ہیں تو اب ایک احتمال کو دوسرے احتمال پر ترجیح دینے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے غور و فکر کیا تو ایک ایسی روایت مروی ہے جو ان دو احتمالوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دے۔ ہمیں ایسی حدیث مل گئی جو پہلی تعویل کی ترجیح پر دلالت کرتی ہے، جو پہلے معنی پر جو ہم نے ذکر کیا اس معنی پر دلالت کرتی ہے۔ تو وہ حضرت جبیر بن مطعم کی مفصل روایت جس میں حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ الفاظ آ رہے ہیں فانتہیت الیہ وہو یصلی باصحابہ صلاۃ المغرب فسمعت یقرأ ان عذاب ربک لواقع، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ نماز مغرب پڑھا رہے تھے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت ان عذاب ربک لواقع پڑھتے ہوئے سنا، تو اس سے معلوم ہوا آپ سورہ طور کا بعض حصہ پڑھتے تھے۔
تو دوسرے پہلے والے معنی کی تائید ہو گئی، پہلے والے احتمال کا مؤید مل گیا۔ اور وہ حدیث جبیر بن مطعم مفصل حدیث ہے۔ دیکھیں یہ جواب دے رہے تھے جمہور ائمہ کرام، وقالوا قد يجوز ان يكون يريد بقول قرأ بالطور قرأ ببعضها، اور ممکن ہے کہ مراد ہو ان کے اس قول سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کے کسی حصے کی قراءت اور تلاوت کیا کرتے تھے نماز مغرب میں، وذالک جائز فی اللغہ، اور جبکہ یہ کلام لغت میں شائع و ذائع ہے، یقال یوں کہا جاتا ھذا فلان یقرأ القرآن اذا کان یقرأ شیئا منہ، جبکہ قرآن کے کسی ایک حصے کی وہ قراءت کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے قرآن کی قراءت کی، اس سے مکمل قرآن مجید مراد نہیں ہوتا، کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ، اور دوسرا احتمال یہ ہے قرأ بالطور قرأ بكلها، کہ مکمل صورت تلاوت فرماتے۔ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ هَلْ رُوِيَ فِي شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ، پس جب ہم نے غور فکر کیا کوئی ایسی روایت مل جائے جو ان دونوں تأویلوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے، فَإِذَا صالح بن عبد الرحمن وابن ابی داود قد حدثانا قال حدثنا سعید بن منصور، یہ دو حضرات جو کہ امام طحاوی کے شیخ اور استاد ہیں، یہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی سعید بن منصور نے، قال حدثنا هشيم عن الزهري عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابيه، جبیر بن مطعم نقل کرتے ہیں، قال قدمت المدینة على عهد رسول الله ليكلمه في اسار بدر، کہ میں بدری قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں مدینہ آیا، فانتهيت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعت يقرأ إن عذاب ربك لواقع فكأنما صدع قلبي فلما فرغ كلمته فيهم فقال الشيخ لو كان أتاني لشفعته فيهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بوڑھا میرے پاس آتا تو میں اس کی شفاعت ان لوگوں کے سلسلے میں قبول کر لیتا۔ راوی کہتے ہیں اس سے جبیر بن مطعم کے والد مطعم بن عدی مراد ہے، مطعم بن عدی مراد۔ فہذا ہشیم قد روى هذا الحديث عن الزہری، کہ یہ وہ ہشیم ہے کہ جنہوں نے امام زہری سے اس حدیث کو نقل کیا اور اس طریقے پر انہوں نے قصے کو بیان کیا اور یہ خبر دی کہ ان الذي سمعه من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سورہ طور کی آیت کا ٹکڑا انہوں نے سنا وہ ان عذاب ربک لواقع ہے، فبین هذا ان قوله في الحديث الاول قرأ بالطور انما هو ما سمعه يقرأه منها۔ یہ ہشیم یہ حدیث مفصل ہے کہ جس کے اندر وہ حدیث اول کے جو قول تھا قرأ بالطور، اس قول کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹکڑے اور اس آیت کی تلاوت کو سنا۔ حضرت جبیر بن مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سورہ طور کو سنا، جبکہ وَلَيْسَ لَفْظُ جُبَيْرٍ إِلَّا مَا رَوَاهُ شَيْمٌ لِأَنَّهُ سَاقَ الْقِصَّةَ عَلَى وَجْهِهَا فَصَارَ مَا حُكِيَ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ قِرَاءَتُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ خاصةً۔ چنانچہ خشیم کی روایت مفصل ہے اور مالک کی جو گزشتہ روایت ہے وہ مختصر ہے، تو مفصل روایت کو مختصر روایت کے مقابلے میں ترجیح ہوگی، تو ہشیم کی اس روایت سے استدلال کرنا درست ہے۔ وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَمُخْتَصَرٌ مِنْ هَذَا، یہ حدیث ہشیم سے مختصر ہے حدیث مالک۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ زَيْدِ بن ثابت فِي قَوْلِهِ لِمَرْوَانَ، یہاں سے امام طحاوی زید بن ثابت کے قول کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کی روایت میں جو یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورۃ الاعراف پڑھا کرتے
تو اس سے بھی بعض سورہ اعراف مراد ہے، پوری سورہ اعراف مراد نہیں۔ لقد سمعت رسول اللہ يقرأ فيها بأطول الطول ألف لام ميم صاد يجوز أن يكون ذلك على قراءة ببعضها ومما يدل أيضا على صحة هذا التأويل۔ یہاں سے امام طحاوی نے جو سابقہ تعویل ذکر کی ہے کہ قرأ بالطور سے سورہ طور کے بعد حصے کی قراءت مراد ہے، اور سورہ اعراف پڑھنے سے مراد بعد حصے کو پڑھنا ہے، اس تعویل کی صحت کی جو دلیل ہے اور فریق ثانی کی جو دلیل اول ہے، یہاں سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فریق ثانی کی جو دلیل اول ہے، دلیل اول کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز ادا کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے ایک کنارے جہاں قبیلہ بنو سلمہ رہتے تھے، وہاں پہنچ کر تیر اندازی کیا کرتے۔ ان کا تیر آدھے میل پونے میل کے فاصلے پر گرتا اور یہ تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتے، یعنی چاندنا اور روشنی باقی ہوتی، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب آپ مغرب کی نماز میں مختصر قرات فرماتے ہوں۔ اگر لمبی لمبی قرات فرماتے، مثلا سورۃ الاعراف پوری تلاوت کرتے، تو پھر یہ بات ناممکن ہے کہ صحابہ نماز سے فارغ ہوں اور وہاں پہنچیں اور تیر اندازی کریں، آدھے پونے میل کے فاصلے پر وہ ان کے تیر گریں اور وہ ان کے تیر گرنے کی جگہ کو بھی دیکھ لیں۔ یہ بات ناممکن ہے اگر آپ لمبی لمبی قرات کرتے ہوں۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ مغرب کی نماز میں مختصر قرات کرتے تھے، اور جن روایات کے اندر یہ آتا ہے آپ سورۃ الاعراف، سورۃ الطور، سورہ مرسلات پڑھتے تھے، اس سے بعض سورت مراد ہے۔ جی دیکھیں، عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہم كانوا يصلون المغرب ثم ينتظلون، کہ وہ صحابہ نماز مغرب پڑھا کرتے تھے اور پھر وہ تیر اندازی کرتے، اور اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ وہ تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ بھی لیتے تھے۔ قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس قال، حضرت انس بن مالک سے مروی، كنا نصلي المغرب مع النبي ثم يرمي احدنا، پھر ہم میں سے کوئی ایک تیر پھینکتا، فیرا موضع نبلی، اور وہ تیر پھینکنے کی، تیر گرنے کی جگہ کو بھی دیکھ لیتا۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب آسمان پر چاند نہ ہو۔ اور اگلی حدیث اسی دوسری سند کے ساتھ اسی مضمون کی نقل ہے۔ قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر باسناد مثله۔ عن علي بن بلال قال صليت مع نفر من أصحاب رسول الله من الأنصار فحدثوني أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المغرب۔ تو صحابہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں انصاری کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ثم ينطلقون يرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم، کہ وہ تیر اندازی کرتے اور کسی پر تیر کے گرنے کی جگہ پوشیدہ نہ رہتی، حتی یأتوا دیارہم وہی اقصى المدینہ فی بنی سلمہ، یہاں تک کہ وہ بنو سلمہ کے گھروں کے قریب آتے تھے، اتنا دور پہنچتے تھے۔ عن بعض بنی سلمہ عن الزہری عن بعض بنی سلمہ انہم كانوا يصلون مع النبی المغرب ثم ينصرفون الى اہلهم وهم يبصرون موقع النبل على قدر ثلثي میل، پونے میل کے فاصلے پر وہ تیروں کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتے تھے۔ عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي المغرب ثم نأتي بني سلمة وإنا لن نبصر مواقع النبل، قالوا، فرماتے ہیں فلما كان هذا وقت انصراف رسول من صلاة المغرب،
استحال ان يكون ذلك وقد قرأ فيها الاعراب ولا نصفها. فرما رہے ہیں یہاں سے امام طحاوی طریقہ استدلال بیان کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز مغرب سے فارغ ہونے کا وقت یہی ہے تو یہ بات پھر محال ہے کہ آپ نماز مغرب میں سورۃ الاعراف کی مکمل قرات کرتے تھے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ سورۃ الاعراف کی آدھی نصف قرات کرتے ہو، یہ بھی ناممکن ہے، محال ہے۔ اگلی حدیث جو دوسری دلیل ہے وہ حدیث معاذ ہے، جو کہ جمہور ائمہ کرام کا مستدل اور دلیل ہے۔ مغرب کی نماز میں قراءت مختصر ہی افضل ہے۔ وہ حدیث معاذ عن جابر بن عبد الله قال صلى معاذ بأصحابه المغرب فافتتح سورة البقرة أو النساء فصلى رجل ثم انصرف فبلغ ذلك معاذ فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى رسول الله فذكر ذلك له فقال رسول الله أفاتن أنت يا معاذ۔ آپ حضرت معاذ نے صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی، اس مغرب کی نماز میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء شروع کر دی، تو ایک شخص وہ نماز سے پھر گیا، فبلغ ذلك معاذ، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا یہ شخص منافق ہے۔ تو یہ شخص منافق ہے، تو یہ خبر جب اس شخص کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سارا قصہ ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا افاتن انت یا معاذ، اور یہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ کیا تم فتنے اور آزمائش میں ڈالنے والے ہو اے معاذ، اور کیوں نہیں تم سورۃ الاعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها یعنی مختصر صورتوں کی کیوں نہیں تم قرأت کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پیچھے حاجت مند، ضرورت مند، کمزور، چھوٹے بڑے نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے تیرے لیے حکم یہ ہے کہ نماز مغرب کی ہو تو اس میں اختصار کے ساتھ قرأت کیا کر۔ تو اس سے استدلال کا طریقہ آگے آ رہا ہے، وہ ہم وہاں پڑھ لیں۔ اور ایک دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث معاذ ہے، عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه، وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر قال هي العتمة۔ تو اس میں نماز عشاء کا ذکر ہے، حضرت جابر سے مروی روایت میں ایک دوسری سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہی العتمہ، یہ نماز عشاء تھی۔ جی اگلی سند ہے جس میں مفصل روایت ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ثم يرجع فيؤمنا فأخر النبي العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ بن جبل۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو تاخیر سے ادا کیا، تو حضرت معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے تاکہ ان کی امامت کروائیں۔ فافتتح سورة البقرہ فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى ناحية، تو وہ آدمی جب اس نے سورة البقرہ کی قراءت کو شروع ہوتا دیکھا تو وہ علیحدہ ہو گیا۔ فصلى وحدہ فقلنا ما لك يا فلان انافقت قال ما نافقت ولآتين رسول اللہ فلأخبرنه، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں گا اور میں اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دوں گا۔ فأتى النبی، چنانچہ میں آیا، فقال یا رسول اللہ ان معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا وإنك أخرت العشاء البارحة فصلى معك ثم جاء فتقدم ليؤمنا، کہ حضرت معاذ آتے ہیں اور ہماری امامت کرتے ہیں۔ فافتتح سورة البقرہ فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت وحدي یا رسول اللہ، چنانچہ جب میں نے یہ سورة البقرہ کی قرآت سنی تو میں
تھکا ہوا تھا، میں علیحدہ ہو گیا، میں ہٹ گیا اور تنہا نماز پڑھی۔ انما نحن اصحاب نواضح انما نعمل باجزائنا، یا رسول اللہ ہم لوگ اونٹنیوں پر پانی پلانے والے ہیں، ہمارے جسم کام میں مصروف رہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ افتان انت یا معاذ، آپ نے فرمایا یا معاذ تم کیا فتنے میں لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ آپ نے 2 مرتبہ یہ فرمایا اور پھر یہ فرمایا اقرأ بسورۃ کذا، اقرأ بسورۃ کذا لسور قصار من المفصل لا اجدها، قصار مفصل میں سے پڑھو، پوری صورت نہ پڑھو۔ فقلنا لعمر وإن أبا الزبير حدثنا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ بسورة والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء والطارق، فقال عمرو بن دينار هو نحو هذا، فقد أنكر رسول الله على معاذ قراءته بهم سورة البقرہ۔ یہ طریقہ استدلال امام طحاوی بیان کر رہے ہیں یہاں سے، ان آثار سے اور ان احادیث سے یہ استدلال کیا جمہور ائمہ کرام نے کہ حضرت معاذ بن جبل نے جو نماز قوم کو پڑھائی تھی وہ یا تو مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی۔ اگر مغرب کی نماز تھی تو چونکہ آپ نے لمبی قرات کرنے کو ناپسند سمجھا تو یہ ازرو نس کے اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب کی نماز میں لمبی قرات کرنا مکروہ ہے اور مختصر مستحب ہے۔ اور اگر عشاء کی نماز تھی تو پھر یہ دلیل ہے دلالتاً اس لیے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز میں لمبی قرات کرنے کو ناپسند سمجھا، باوجود ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت میں وسعت ہوتی ہے، تو مغرب کی نماز میں جس میں وقت بھی تنگ ہوتا ہے تو اس میں لمبی قرات کرنا بطریق اولا ناپسند ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز میں مختصر قرات کرنا ہی مستحب ہے۔ فقد انکر رسول اللہ علی معاذ قراءته بهم سورة البقرہ فقال له افتان انت یا معاذ وامره بالصور التي ذكرنا من المفصل فان كانت تلك الصلاة هي صلاة المغرب، اگر تو یہ نماز مغرب ہو فقد ضاد هذا الحديث حديث زید بن ثابت وما ذكرنا معه في اول هذا الباب، تو یہ حدیث زید بن ثابت اور حدیث دوسری حدیثوں کے معارض ہوگی۔ حدیث زید بن ثابت، حدیث ام فضل بنت حارث اور حدیث جبیر بن مطعم ان کے معارض ہوگی۔ وَإِن كَانَتْ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ أَن يَقْرَأَ فِيهَا بِمَا ذَكَرْنَا مَعَ سَاعَةِ وَقْتِهَا، باوجود وقت کی وسعت ہونے کہ آپ نے نماز عشاء میں اتنی لمبی قرات کرنے کو ناپسند سمجھا۔ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مَعَ الضِّيقِ وَقْتِهَا أَحْرَى، تو اس میں تو بطریق اولا نماز مغرب میں وقت کی تنگی کے سبب مختصر قرات کرنا ہی افضل ہوگا۔ احرى ان يكون تلك القراءة فيها مكروه، تو اس میں تو مغرب کی نماز میں لمبی قرات کرنا بطریق اولا مکروہ ہوگا۔ وقد رفع عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما كان يقرأ به في صلاة العشاء الآخرة نحو من هذا، یہاں سے تیسری دلیل وہ حدیث عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھتے تھے۔ تو اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں لمبی صورتیں نہیں پڑھتے تھے، باوجود ہے کہ عشاء کے وقت میں وسعت ہوتی ہے۔ جب عشاء کے وقت میں آپ لمبی قرات نہیں کرتے تھے تو مغرب کی نماز جس میں وقت تنگ بھی ہے تو بطریق اولا لمبی قرات نہیں کرتے ہوں گے۔ تو امام طحاوی اپنی سند سے یہ روایت لے کر آ رہے ہیں۔ قال حدثنا الحسین بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة والشمس وضحاها واشباهها من الصور فإن قال قائل، یہاں سے ایک اشکال ہے کہ وہ کیا ہے، فهل روی عن النبی انه قرأ في المغرب بقصار المفصل،
جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے قرات کرتے تھے، تو کیا اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یعنی کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصار مفصل مختصر صورتوں کی قراءت کرتے تھے، اس بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ قیل لہو، اس کا جواب جی ہاں، ہمارے پاس اس پر دلیل موجود ہے، اور وہ یہ دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی روایت ہے. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرأ في المغرب بالتین والزیتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں والتین والزیتون کی قرات کرتے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت عن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب قصار مفصل سے قرات کرتے تھے. عن ابی ہریرہ قال ما رأيت احدا اشبه صلاة بصلاة رسول الله من فلان كان قال بكير فسألت سليمان وقد كان أدرك ذلك الرجل فقال كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے فلاں شخص سے بڑھ کر کسی کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نہیں دیکھا. تو بکیر جو راوی ہیں وہ اپنے استاد یعنی سلیمان سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا سلیمان سے کہ وقد کان ادرک ذلک الرجل، کہ انہوں نے اس شخص کو پایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل کرتے تھے، یعنی کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے پڑھا کرتے تھے. اور ایک دوسری سند کے ساتھ اسی مضمون کی روایت قال حدثنا علی بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا عثمان بن مکتل عن الضحاک ثم ذکر باسناد مثله. فهذا ابو ہریرہ قد اخبر عن النبی انه كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل. یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر کے بارے میں خبر دے رہی ہیں کہ آپ نماز مغرب میں قصار مفصل سے قراءت کرتے تھے. فَإِنْ حَمَلْنَا حَدِيثَ جُبَيْرٍ وَمَا رَوَيْنَا مَعَهُ مِنَ الْآثَارِ، اگر ہم حدیث جبیر، حدیث زید بن ثابت، حدیث ام فضل کو محمول کریں اس معنی پر ما حملہ علیہ المخالف لنا، جس معنی پر ہمارے فریق مخالف محمول کر رہے ہیں، اور وہ معنی یہی ہے کہ طوال مفصل، مغرب کی نماز میں طوال مفصل، اور وہ حدیث جبیر، حدیث زید بن ثابت سے یہی معنی مراد لیتے ہیں. اور اگر ہم حدیث جبیر اور اس حدیث کے مشابہ احادیث سے وہ معنی مراد لیں جو کہ فریق مخالف مراد لے رہے ہیں، تضادت تلک الاثار، تو ان آثار میں تعارض آ جاتا ہے. اور حدیث ابو ہریرہ جو یہ ہے وَإِنْ حَمَلْنَاهَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور جو اگر ہم اس کو اس معنی پر محمول کریں جو ہم ذکر کر چکے ہیں، اتفقت ہی وهذا الحدیث، تو ان تمام کی تمام احادیث میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے. اور اصول حدیث کا یہ ہے کہ تطبیق اولا ہوتی ہے تعارض سے. تطبیق کی صورت یہی ہے اس کو محمول کر لیا جائے اس بات پر کہ بعض صورت سے پڑھتے تھے. وَأَوْلَى بِنَا أَن نَحْمِلَ الْآثَارَ عَلَى الْاتِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا يَنْبَغِي أَن يُقْرَأَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هُوَ قِصَارُ الْمُفَصَّلِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله تعالى. وقد روي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب. اور یہاں سے امام طحاوی جمہور ائمہ کی چوتھی دلیل ذکر کر رہے ہیں، اور وہ حضرت عمر بن خطاب کا حکم نامہ ہے جس کے اندر یہ الفاظ آ رہے ہیں. عن زرارة بن اوف قال اقرأني ابو موسى كتاب عمر الیہ اقرأ في المغرب
بآخر المفصل، اقرأ فی المغرب بآخر المفصل۔ حضرت زرارہ بن اوفا فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے میرے سامنے حضرت عمر کا وہ خط پڑھ کر سنایا کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ مغرب کی نماز میں مفصل کے آخر یعنی قصار مفصل سے پڑھو، قصار مفصل سے پڑھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔